اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین، آج 15 مئی 2016 کو اس مسجد رحیم خان میں جو ہمارے درس کا عنوان ہے وہ ہے انصاف پر قائم رہنا پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کے ہم بندے اللہ کی عبادت کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تو ہم اللہ کی جہنم میں جائیں گے موت کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ کے بندو، جس آیت کی میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا ہے وہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خوب قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوى، انصاف کرنا یہ پرہیزگاری کے قریب ہے، تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ
باخبر ہے ہر اس چیز سے جو تم عمل کر رہے ہو. یہ اللہ نے فرمایا ہے. آیت میں شروع میں جو سبق ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، خوب قائم رہنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی اس زمین پر اللہ کے بندوں میں جو اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف میں زندگی گزار رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کی عبادات میں، تو آپ اللہ کے لیے قائم، خوب قائم، یعنی مضبوطی کے ساتھ جم جانا اللہ کے لیے، شرک کی مخالفت میں، کفر کی مخالفت میں، بدعات خرافات کی مخالفت میں، اللہ کے لیے قائم رہنا ہے. اللہ کے بندوں، بہت سارے بندے اللہ کے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لا کر اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں مورتیاں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ ہمارا رب ہے، ہم کو بنانے والا، ہم کو پالنے والا، ہمارے پورے اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، ایسا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں. ان کے پاس بھی ہمیں جا کر کھڑنا ہے اور کہنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں لا علمی میں کر رہے ہیں. ہم آپ کو علم دینا چاہتے ہیں کہ جس نے آپ کو اور ہمیں اور پوری کائنات کو پیدا کیا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ اکیلا ہے. یہ کہنا ہے ہمیں. کونوا قوامین للہ، قائم، خوب اچھے طریقے سے اپنے قدموں کو جمانا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا سوائے اللہ، اللہ کے. اس بات کی گواہی دیتے رہنا ہے. جس تک یہ بات نہیں پہنچی ہمیں ان تک پہنچ کر گواہی دینا ہے اور ان کو قریب لانا ہے اسلامی تعلیمات کے قریب انہیں لانا ہے. اور سب سے پہلے ہمیں جم کر رہنا ہے اسلامی تعلیمات پر. جب ہم جمے رہیں گے، اپنے قدموں کو مضبوطی سے جما دیں گے، اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو تعلیمات ہمیں ملی ہے اس کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم جب مضبوطی سے جم جائیں اور پھر لوگوں کو بلائیں اور کھڑ جائیں کفر کے خلاف میں ادب کے ساتھ. جو تعلیمات ملی ہے 3559 نمبر والی حدیث صحیح البخاری میں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. تو ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ اسلام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے انشاءاللہ. اسی طریقے سے مسلمانوں میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس کلمہ توحید کے خلاف میں ایمان و عمل بنائے رکھے ہیں اپنی زندگی میں. تو ان کے وہ اعمال جو اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکرانے والے ہیں، وہ اعمال کے خلاف میں ہمیں آواز اٹھانا ہے اور اخلاق کے ساتھ ان کو تعلیمات قرآن اور حدیث سمجھانا ہے. قائم رہنا ہے ہمیں اسلامی تعلیمات پر. اللہ کے لیے کہنا ہے کہ بھائی آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل فلاں آیت سے ٹکرا رہا ہے، آپ یہ شرک عمل چھوڑ دیجئے. بھائی آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بدعت والا عمل ہے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹکرا رہا ہے، آپ یہ عمل چھوڑ دیجئے. ہمیں کہنا ہے. پھر کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے کے لیے ہمیں کھڑنا ہے.
انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جانا ہے۔ انصاف کس چیز میں؟ بہت سارے چیز میں انصاف، ہر چیز میں انصاف۔ عقیدے کے معاملے میں اگر کوئی چیز ٹکرا رہی ہے کتاب و سنت سے تو انصاف یہ ہے کہ 2+2 4، 2+2 5، 2+2 7 نہیں ہو سکتا، 2+2 صرف 4 ہی ہوتا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہمیں جو کہہ رہا ہے بس ہم وہی بات کہیں گے انشاءاللہ، یعنی عقیدے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، نہیں وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، ہمارے ہی بھائی ہیں نا، جی نہیں، کلمے کے تو بھائی ہیں نا تو سب ایک ہو جاتے ہیں، جی کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن کلمہ صرف پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اپنے اعمال نہیں بنائے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے مسلمان، تو ہم ان سے جو ہے اتحاد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اتحاد کی دعوت تو ہم اہل حدیث کے مساجد سے، مدارس سے پہنچتی ہے، لیکن اتحاد ہر عقیدے والے کو ہم جو ہے اپنا ہی عقیدے والا بھائی کہیں گے اور کھڑیں گے تو نہیں ہو سکتا ایسا۔ صحابہ کے عقیدے کے خلاف میں کسی اور کا عقیدہ ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے، ہم متحد نہیں ہو سکیں گے اس عقیدے کے ساتھ۔ جی ہاں، آپ آئیے اور آپ کے عقیدے کو پیش کر لیجئے کتاب و سنت پر، جو عقیدہ کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہے آپ اس عقیدے کو چھوڑیے اور آ جائیے ہمارے ساتھ کھڑیے، ایک عقیدے والے بن جائیے۔ 3992 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ غالباً جی ہاں روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہودیوں میں 71 فرقے ہو گئے تھے، 70 جہنمی 1 جنتی۔ نصارہ میں 72 فرقے ہو گئے تھے، 71 جہنمی 1 جنتی۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم کی آگ میں جائیں گے، 1 جنت میں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے پوچھے وہ ایک کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعہ۔ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ حسن لذاتہ حدیث ہے سند کے لحاظ سے۔ الجماعہ یعنی وہ جماعت جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عقیدہ سیکھے تھے، اعمال سیکھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ جماعت کا عقیدہ اور عمل کیا تھا؟ ان عقائد اور اعمال کے مطابق جن لوگوں کا عقیدہ اور عمل ہوگا وہ اس جماعت سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کو ہم حق پر نہیں کہہ سکتے، ایک ہی حق پر ہے، اس حدیث سے سبق ملا۔ ہر ایک کے عقیدے کو سچا عقیدہ ہے، صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ہے آپ ہمارے ساتھ کھڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عقیدے کے بنیاد پر، اعمال کے بنیاد پر ہی ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارے ساتھی ہیں۔ ایسا نہ ہونے پائے کہ ہمارے عقائد ان کے عقائد کچھ اور ہو، ہمارے اعمال ان کے اعمال کچھ اور ہو، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ نہیں، بہت نقصان دہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، صفوں میں کھڑتے ہیں ہمارے ساتھ، ایسے لوگ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، عقیدہ اور عمل جو کتاب و سنت سے ملا ہے وہی ہونا چاہیے، اور اس سے ہمارا اتحاد ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اللہ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں جو کہا ہے، ہر چیز میں انصاف ہونا چاہیے۔ عقیدے اور اعمال میں انصاف کر رہے ہیں تو معاملات میں بھی انصاف کرنا ضروری ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 7138 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا
فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 7138 صحیح البخاری. ترجمہ اس کا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں کے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق. فالامام الذي على الناس راع، اور ایک امام انسانوں پر، لوگوں پر نگہبان ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ مسئول ہے اس کی رعیت پر. اللہ نے اس کے تحت جو رعیت دے رکھا تھا، اس رعیت کا اس نے انصاف کے ساتھ معاملت داری کیا یا نہیں، بے انصافی کیا. اللہ سوال کرنے والے ہیں. امام سے مراد کون؟ امیر المؤمنین. امام سے مراد کون؟ مسجد کے امام. امام سے مراد کون؟ تنظیم کے صدر یا اور بھی جو بھی ذمہ داریوں کے عہدوں پر فائز ہے وہ لوگ. فالامام الذی علی الناس راع، اور امام نگہبان ہے لوگوں پر، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے مطابق. والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک مرد آدمی نگہبان ہے اس کے گھر والوں پر، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے تحت جو رعیت اللہ نے دے رکھا تھا. والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، اور ایک عورت نگہبان ہے اس کے شوہر کے گھر والوں پر اور اس کی اولاد پر، اور وہ مسئول ہے اس کے تحت جو اللہ نے رعیت دے رکھا تھا. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، اور ایک غلام، ایک نوکر نگہبان ہے اس کے سیٹھ کے مال پر، اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کے تعلق سے. الا، خبردار، فکلکم راع، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر ایک مسئول ہے، یعنی تم سے سوال کیا جائے گا تمہاری رعیت کے مطابق. ایک امام سے لے کر، یعنی مسلمانوں کے جو پیشوا ہے، جو قائد ہے، ان سے لے کر ایک غلام، ایک نوکر تک کو سبق دیا گیا ہے اس حدیث میں. میں یہ حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، اور جس تک پہنچانا چاہتا تھا پہنچایا بھی ہوں، لیکن عمل بہت تھوڑے ہی کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین. انصاف کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے. میں یہ کہوں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 135 سناتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء. یہاں پر وہی الفاظ ہے جو سورہ مائدہ آیت نمبر 8 سنا چکا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، بن جاؤ، ہو جاؤ قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے اللہ کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ کہ وہ تمہاری خود ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، سچی گواہی کے لیے ٹھہر جاؤ. اَوِ الْوَالِدَيْنِ، والدین کے خلاف کیوں نہ ہو سچی گواہی دینا، ٹھہر جاؤ سچ کے لیے. والأقربین، اور اپنے قریبی رشتہ دار یا عزیز لوگ، ان کے خلاف بھی اگر کچھ بات بولنا ہے تو سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ کہ وہ مالدار ہوں یا فقیر، فاللہ اولا بہما، اور اللہ
دونوں کے لیے زیادہ حقدار ہے. فلا تتبعوا الهوى، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور ایسا بھی نہ ہونے پائے کہ تم اپنی زبان کو ادھر کی ادھر کی باتوں میں موڑو، زبان میں مروڑ لاؤ. یعنی سچ کچھ اور ہے لیکن الفاظوں کو بنا رہے سچائی کو چھپانے کے لیے. او تعرضوا، یا سچائی سے اعراض کرتے ہوئے جھوٹ بول دو، سچائی کو بازو رکھ کر اعراض کرتے ہوئے جھوٹ بول دو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بے شک اللہ ہے دیکھنے والا، اللہ ہے سب کچھ خبر رکھنے والا جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. اللہ اکبر. کیا سبق ملا اس آیت سے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 کے قریب ہی ہے یہ آیت. وہی الفاظ اس میں بھی ہے، کچھ الفاظ کا اضافے کے ساتھ. لوگوں، اللہ رب العالمین نے کہا انصاف کے ساتھ سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، تذبذب میں نہ رہے. ٹھیک ہے، انصاف آج چاہیے ہیں. ٹاپک انصاف پر قائم رہنا پرہیزگاری ہے. انصاف پر بولوں گا انشاءاللہ. انصاف پر عوام کو بعد میں بولوں گا، پہلے جس کو بولنا ہے ان کو بولوں گا انشاءاللہ. کہنا ہے سابقہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ناظم اعلیٰ شفیق عالم کو کہ پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ حبیب عبد القادر الحامد کا تعلق جمعیت اہل حدیث سے نہیں رہا، ایک جمعہ پڑھ لیے یا ایک وقت کی کوئی نماز پڑھ لیے تو کیا اہل حدیث ہو جاتے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ بولنے سے پہلے انہوں نے آیت بھی پڑھے. کہا انہوں نے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. اب جھوٹ آپ بولے ہیں اس پریس کانفرنس میں، آیت بھی پڑھے ہیں اور جھوٹ بولے ہیں آپ. اب وہ جو جمعیت اہل حدیث بنی جس کے صدر حبیب عبد القادر صاحب بنے، حبیب قلی صاحب، یہ جمعیت اہل حدیث سے کبھی ان کا تعلق نہیں رہا. صرف جمعہ کی نماز یا کوئی ایک آدھ نماز آ کر مسجد میں پڑھنے سے اہل حدیث نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہ ٹریولز کے اندر جماعت کا نام لیتے، کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث افراد کو حج اور عمرے کو لے جاتے، لیکن آج تک کسی اہل حدیث عالم کو بلا کر پروگرام نہیں کروایا. جماعت اہل حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں جماعت اہل حدیث کا فارم تک نہیں بھرے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سچائی بیان کرتے. یہ پیپر ہے میرے پاس، جس کو چاہیے دوں گا انشاءاللہ. یہ پیپر ہے، یہ بتا رہا ہوں، 25/10/2009 کا پیپر ہے. 25 اکتوبر 2009 کا پیپر ہے. اینول لسٹ آف پریزنٹ ممبرز، لسٹ آف ایکس ممبرز، یعنی جمعیت کے جو پریزنٹ ممبر تھے اس وقت، یعنی 25/10/2009 کو، اور جو ایکس ممبرز تھے ان لوگوں کے نام اس پر لکھے ہوئے ہیں. تفصیل مجھے پورا پیپر پڑھ کے نہیں سنانا ہے، بس یہ بتانا ہے کہ 25/10/2009 کو پریزنٹ وائس پریزیڈنٹ حبیب عبد القادر الحامد، ان کا نام یہاں لکھا ہوا ہے. حبیب عبد القادر الحامد صاحب موجودہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے امیر ہے، اور یہ 2009 میں نائب امیر رہ چکے ہیں جمعیت کے. یہ پیپر ہے گواہی. اور شفیق عالم نے کہا کہ ان کا تعلق جمعیت سے نہیں رہا. جھوٹ آپ بولے ہیں پریس کانفرنس بلا کر. اب وہ جو جمعیت اہل حدیث بنی جس کے صدر حبیب عبد القادر صاحب بنے، حبیب قلی صاحب، یہ جمعیت اہل حدیث سے کبھی ان کا تعلق نہیں رہا. صرف جمعہ کی نماز یا کوئی ایک آدھ نماز آ کر مسجد میں پڑھنے سے اہل حدیث نہیں ہوتا. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہ ٹریولز کے اندر جماعت کا نام لیتے،
کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں اور اہل حدیث افراد کو حج اور عمرے کو لے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی اہل حدیث عالم کو بلا کر پروگرام نہیں کروایا. جماعت اہل حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں جماعت اہل حدیث کا فارم تک نہیں بھرے. انصاف کرنے والے ہم ہیں. آؤ انشاءاللہ ہم سکھائیں گے تم کو قرآن اور حدیث. اگر تم پڑھے ہوئے ہو تو یاد دلائیں گے ہم تم کو انشاءاللہ کہ انصاف کرو اللہ کے بندو. کل بارگاہ ربانی میں کھڑنا ہے. جھوٹ نہ بولو، تم اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. انصاف یہ ہے. آپ کوئی بھی نکال سکتے جا کر یہ پیپر 1688 یہ رجسٹریشن نمبر ہے 2004 کا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت 2004 میں 1688 نمبر سے کون سی سوسائٹی رجسٹرڈ تھی. آپ جا کے انفارمیشن نکال سکتے ہیں کسی بھی می سیوا سے. آپ کو یہ پیپر ملے گا انشاءاللہ. جھوٹ بولے ہیں. اصغر علی امام مہدی صاحب، آپ کے لیے بھی میسیج ہے. آپ نے کہا پریس کانفرنس میں کہ جو ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت صوبائی جمعیت اہل حدیث ہوتی ہیں، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے تحت شہری جمعیت اہل حدیث ہوتی ہے، شہری جمعیت اہل حدیث کے تحت علاقائی حلقے ہوتے ہیں. یہ آپ نے کہا. اور رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے نا. بہت سارے لوگ جو چلا رہے ہیں رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، تو پوچھو جا کے شفیق عالم خان جامعی سے کہ 2004 میں جو رجسٹرڈ کی گئی تھی تمہاری جمعیت اس کا نام کیا تھا، کیوں رجسٹرڈ کرے. اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جو 1980 میں رجسٹرڈ کی گئی ہے وہ کافی ہے رجسٹریشن، تو پھر یہ کیوں رجسٹرڈ کیا گیا 2004 30 اکتوبر کو. جاؤ نکال لو ڈیٹ می سیوا سے 1688 نمبر جو ہے بولو سوسائٹیز کا 2004 کا نکل جائے گا پیپر. کیوں رجسٹرڈ کرائے؟ رجسٹرڈ نہیں کرنا ہے نا، کافی ہے نا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا رجسٹریشن 1980 والا وہ جو پیپر ہے، وہ پیپر بھی ہم ہی RTI سے نکالے اور اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ پھیلائے، اور اس کو ان کی تائید کرنے والے نے جو ہے لے کر پھیلانا شروع کرے. دیکھو ہمارا رجسٹریشن کب سے، وہ ہم ہی دیے تم کو. سبحان اللہ. کاپی پیسٹ کرنے والوں تحقیق بھی کر لو. تو رجسٹریشن اگر ہو چکا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا، تو پھر شہری جمعیت کیوں رجسٹرڈ کی گئی؟ سوال ہے، جواب دیجئے اصغر علی صاحب. اور پھر یہ 2009 کا پیپر بتا رہا ہوں، اس نام سے ہے جمعیت جو رجسٹرڈ تھی، جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، یہ نام سے ہے. ٹھیک ہے، نام کیا ہے؟ جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی. یہ نام سے رجسٹرڈ کی گئی تھی یہ سوسائٹی. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد رجسٹرڈ بول کے لکھا ہوا یہاں پر. اگر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد رجسٹرڈ ہے تو رجسٹریشن نمبر بھی ڈالیے. آپ کی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد رجسٹرڈ نہیں ہے، آپ کی جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ تھی، وہ بھی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. یہ تو نام بنا لیے، ٹائٹل چینج کر دیے. جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی سے ہٹا کر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد لکھ دیے. اس کو رجسٹرڈ نہیں کرائے حکومت میں اور اپنی منمانی کیے. یہی کہوں گا میں اللہ سے ڈرنے والا. واللہ احق ان تخشع، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی خشیت ہمارے اندر ہو. میں لوگوں سے نہیں ڈرتا ہوں. میری موت کو کوئی قریب نہیں کر سکتا، میرے رزق کو کوئی دور نہیں کر سکتا. مجھے حق بولنا ہے انشاءاللہ. لوگوں یہ ذرا جا کے سوال کیجئے کہ آپ کی سوسائٹی کچھ اور نام سے رجسٹرڈ تھی، پھر یہ نام جب 2009 کا پیپر بتا رہا ہوں یہ لیٹر ہیڈ، یہ نام چینج کرے تو کیوں رجسٹرڈ نہیں کرائے؟ اچھا بینک اکاؤنٹس آپ کے کس نام سے ہے؟ یہ بھی تھوڑا سوال کر لیجئے ان سے. اور کیا حساب آپ لوگ مینٹین کیے ہیں 2004 سے؟ اگر ہے تو بتائیے. رجسٹرڈ تو ہو گئی تھی نا، تب سے آپ اپنا حساب بتائیے 2004 سے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے، کس نام سے بینک اکاؤنٹ ہے، اور اس کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ
کہاں کہاں ہوا, کیسے ہوا, ذرا بتائیے. ٹھیک ہے. اللہ کے بندو, انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ سچ بولا جائے. سچ بولیں گے انصاف ہوگا انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے تو انصاف نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک پیپر ہے وہی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت جو نکالا گیا. اس میں ایک پوائنٹ ہے, ایوری تھرڈ ایئر the elections will be conducted by appointing an election officer. ہر 3 سال میں الیکشن ہو رہا ہے جمعیت کا یا 5 سال میں؟ سبحان اللہ, کتنے سال میں؟ 5 سال. لیکن یہ کیا ہے دیکھیے. اچھا, یہ لوگ الیکشن کے ذریعے سے اپنا امیر, اپنا ناظم اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے سے امیر طے رہتا, جو بندہ ہے بڑا نام کا وہ بندہ طے کر کے رکھ دیتا, اور لوگوں کو بھی پہلے سے بول کر جو ہے تیار کر دیتے کہ ان کو جو ہے جتانا ہے, اور پھر وہ ایک بنی بنائی پالیسی کے تحت امیر منتخب ہو جاتا ہے. غیر شرعی کام کرنے والوں اور غیر قانونی کام کرنے والوں کچھ معاملات میں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ, اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. نہیں کر رہے تھے یہ لوگ قانونی کام, اور نہیں کر رہے تھے یہ لوگ شرعی کام بہت سارے معاملات میں. ان کی اصلاح کی کوشش میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ کیے, لیکن یہ لوگ اصلاح نہیں کرے, اپنی نہیں کرے. اس لیے جو ہے ہم کو ایک سٹیپ اٹھانا پڑا. میں وہ بھی دلائل دے دیتا ہوں. شفیق عالم خان جامعی سے میں ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ آپ سے شخصی طور پر میری ملاقات 2014 کے شروع میں ہوئی تھی. جی ہاں, آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ فصیح الدین حیدرآبادی داعی ہے, مبلغ ہے, لیکن جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. فصیح الدین حیدرآبادی یہ چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے اس آفس میں بیٹھ کر کہا کہ میں عہدوں کے واسطے کام کرنے والا نہیں ہوں, اللہ مجھے عہدوں سے بچائے, میں عہدہ حاصل کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ داعی ہے, مبلغ ہے, لیکن جھوٹ میں سب سے زیادہ ماہر ہے. تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے, کہاں کہاں اور کیا کیا باتیں میں نے جھوٹ بولا ہوں, مجھے دلیل چاہیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 مجھے سبق دے رہا ہے, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہو ان سے اگر یہ سچے ہیں تو دلیل پیش کریں. دلیل پیش کیجئے کہ ہماری جتنی شخصی ملاقاتیں ہوئی اس میں کہاں کہاں پر جھوٹ بولا ہوں, یا اگر آپ کسی سے سن کر ایسا بول گئے ہیں تو بغیر تحقیق کے آپ بول گئے ہیں, تو آپ اس صحیح مسلم میں جو حدیث ہے, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں سے بیان کرتا پھرے. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرو. یہ ایک پیپر ہے 18 اگست 2015 کا, 7 پیجز پر میں نے کچھ لکھا. یہ سٹیمپ بھی موجود ہے جمعیت کا, یہ میری سگنیچر ہے. ٹھیک ہے. ان کی اصلاح کے لیے اور میرے لیے انصاف کرو بول کر اس کے اندر کچھ باتیں لکھ کر دیا میں, اور کچھ حدیثیں بھی لکھ کر دیا. یہ پیپر میں نے سابقہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ جو غیر قانونی جمعیت تھی ان کو بھی دیا تھا, کیونکہ ان کو میں بڑا مانتا تھا, ان کو بھی دیا. اور سابقہ امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد جو غیر قانونی تھی, وہ بھی امیر صاحب کو جو ہے ان کے نام سے دیے, ہم مرکز میں دیے. لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس کا رزلٹ نہیں نکلا. میں انصاف کے عنوان پر بولنے بیٹھا ہوں تو یہ باتیں ضروری ہے عوام میں جانا. میں نے لکھا کہ میرے ساتھ آپ کا بنایا ہوا ایک نمائندہ ظلم کر رہا ہے. میں آپ کی رعیت کا ایک فرد, آپ ایک رعیت پر ذمہ دار بنے ہوئے ہیں, آپ انصاف کریے. لیکن انصاف نہیں ہوا. میں آپ کو مختصر میں وہ بات سنا دیتا ہوں. ایک بندہ جس کا نام عبد الکریم بن عبد الرزاق ہے, وہ نام نہاد اہل حدیث, شاید پیدائشی اہل حدیث,
نام نہاد اہل حدیث، ٹھیک ہے. 2001 سے 2005 تک وہ بندہ جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑا سکندرآباد کا جنرل سیکرٹری اور ٹریجرر رہا. 2005 میں وہ بندے نے کسی اور کو جو ہے صدر بنا کر چلے گیا، وہ بھی غیر قانونی طور پر، کیونکہ وقف بورڈ کی مسجد تھی وہ، لیکن بنا کے چلے گئے. 2014 جون میں ری انٹری ہو رہی ہے اس بندے کی اس مسجد میں، یعنی 9 سال بعد. جیسے تیسے 4 عہدے حاصل کر لیا بندے نے، جو بھی قسمیں کھانا تھا، جو بھی اخلاص دکھانا تھا، وہ حساب سے 4 عہدے. ایک مسجد کا ڈیولپمنٹ کا کام کرتا ہوں بلکہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے صدر کا پوسٹ لے لیے، نہ انتظامی کمیٹی کے صدر کے پیچھے لگ کر، اور حلقہ چلکل گڑے کے نائب صدر کے پیچھے لگ کر بولے کہ جو ہے بھائی میں 9 سال باہر رہا، مسجد ڈیمالش کرنا ہے اور گھر ڈیمالش کرنا ہے جو کرایہ داروں کے تھے، اور کام کرنا ہے، تو حلقے کا بھی اگر ایک پوسٹ رہا تو اچھی بات رہے. تو نائب صدر صاحب جو ہے ریزگنیشن دیے اور ان کو وہ پوسٹ دے دیے. 2 پوسٹ آ گئے صاحب کے پاس. اس کے بعد یہ بندہ جو ہے جمعیت میں 2 پوسٹ حاصل کر لیا. ابوالحسن پرتاپ گڑھی صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد اس بندے نے ایک پوسٹ حاصل کیا رکن عاملہ کا جمعیت میں، اور ایک پوسٹ حاصل کیا شہر حیدرآباد کو 10 زون میں ڈیوائیڈ کیے تھے نا یہ غیر قانونی جمعیت والے، تو وہ 6ویں زون زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نام پر جو 6واں زون تھا، اس زون کے جنرل سیکرٹری ان کو بنا دیا جمعیت والے. جو بندہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتا نہیں ہے، جتنا رکھتا ہوگا اللہ اعلم، کیونکہ میں واسطہ ان سے میرا ہو رہا ہے یہ 2014 سے، تو میں جان رہا ہوں کہ وہ کتنا شرعی علم رکھنے والے ہیں، سبحان اللہ، کتنے نمازی ہے وہ، سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے معاملات لوگوں سے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. خیر وہ صاحب کے پاس 4 تھے. اب 5واں عہدہ لینے کے لیے مسجد کے انتظامی کمیٹی کا بھی صدر بننا چاہے. میں تو اس مسجد کا ایک مصلی تھا، میں عہدوں سے میلوں دور رہنے والا، سبحان اللہ. میرے ساتھیوں نے، علاقے کے وغیرہ داعی حضرات نے مجھے کہا کہ بھائی ایسا ایسا ہے، یہ تفصیل ہے بات، اور کچھ کریں. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ الیکشن کا سسٹم جو ہے، ہم اپنے مسجدوں کے باہر، ہمارے گھر کے باہر جو ڈیموکریٹک انڈیا میں الیکشن کا سسٹم ہے اس کو بازوک رکھیں، ٹھیک ہے، ہم رہ رہے جس قانون کے تحت وہ بے شک اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں، ہماری جمعیت میں الیکشن کا سسٹم نہ رکھیں، کیونکہ انتشار پھیل رہا ہے، اتحاد نہیں ہو رہا ہے. اپوزیشن میں کھڑ رہے ہیں 3 گروہ، اور جو ہے کوئی جیت رہا، کوئی ہار رہا، ہارنے والا سلام اور مسافے بند وغیرہ. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ 3 گروپ، 4 اور 3 کا 11 لوگوں کا ایک پینل بنا کے جو ہے ہم کمیٹی بنا لیتے ہیں، اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں مانے 8 جون 2015 کو مانے، 11 جون 2015 کو ان کے ذہن میں انتظامی کمیٹی کا بھی صدر ہونا سوار تھا وہ چیز، اور ان کو نہیں چاہیے تھا 4 اور 3 باہر کے لوگ، ان کو انہی کے نیچے 10 لوگ ایسے چاہیے تھا جو جی حضوری ان کی کرنے والے تھے. وہی بات ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان کی مسجد ڈیولپمنٹ کمیٹی کے نام سے جو اللیگل کمیٹی بنائے ہوئے ہیں وقف بورڈ کی پراپرٹی پر، وقف بورڈ نے نہیں بنایا، ان کو بنا لیے غیر قانونی ایک، تو اس میں جو ہے وہ جی حضوری کرنے والے ہیں ان کے، اور وہ صدر ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا منشا ہے بندے کا. ہم کو 11 جون 2015 کو مسجد کے باہر ڈھکیلا اس بندے نے، گالی دیا ہم کو مسجد کی آخری سیڑھی پر. ہم نے بڑا سمجھا ان کو، شفیق عالم صاحب کو، ہم نے بڑا سمجھا عبدالرحیم مکی صاحب کو، اور انور بن عبد الرشید عباد الرحمن کے جو ذمہ دار ہیں مسجد عباد الرحمن کے، ہم نے ان دونوں کو بھی کال لگائے، شفیق عالم کو اور انور بھائی کو. کوئی مدد نہیں کرے، سبحان اللہ، کوئی مدد نہیں کرے. یہ لوگ مطلب کے لوگ جو ہے ان کے پاس، ان کی مدد کریں گے. بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. یہ میں جو بات بتا رہا ہوں 11 جون 2015 کی تھی، لیکن یہ 18 اگست 2015 کو میں نے لکھ کر ان لوگوں کو دیا، کیونکہ عبد الوحید جانی صاحب جو ٹریجرر سابقہ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ جو غیر قانونی تھی، ان کو بھی تفصیل بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیخ آپ فون پہ تفصیل بولے، لکھ کر دو، ہم ایکشن لیں گے عبد الکریم کے خلاف میں. لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، نہیں کرے. اس کے اوپر پوری تفصیل ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے ان کے جھوٹ کا، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. میں جانے سے پہلے، یہ میں لکھ کر جانے سے پہلے، عبد الکریم کے ظلم کو جو مجھ پر ہوا تھا، جو میرے ساتھیوں نے دیکھے، وہ ساتھی علاقے سے، الگ الگ علاقوں سے
گئے مرکز پہ اور سگنیچرز بھی کیے، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، لیکن جمعیت والوں نے کچھ بھی ان بھائیوں کے لیے بھی جو ہے جواب نہیں دیے، دیکھیں گے بولے، بس انصاف نہیں کرے یہ لوگ. ٹھیک ہے، اصل کیا ہوا تھا، عبد الکریم نے 26 پیج کی مجھے نوٹس بھیجا. کیوں؟ لیگل نوٹس، وکیل کے ذریعے سے میرے خلاف بہت سارے اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی، میرے اوپر ایسے ایسے الزامات اس بندے نے لگایا کہ اللہ حفاظت کرے، اللہ کسی مسلمان پر وہ چیز نہ آنے پائے، آمین. ایک نام نہاد اہل حدیث، ایک سچے پکے اہل حدیث انشاءاللہ پر ایسے الزامات لگایا تھا کہ تکلیف میں آئے تھے لوگ وہ پڑھ کر بھی، اور لوگ گئے تھے میرے ساتھ ہی، اور یہ پیپر 26 پیج کی نوٹس زیراکس لکھ جا کے دیے، اور یہ پیپر بھی لکھ کر دیے کہ ایک بندے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. تو اس نے لکھا 14 حلقوں کا میں جو ہے پورے زون سکندرآباد کا جو ہے جنرل سیکریٹری ہوں، تو انہیں کتنے نوجوانوں کو اور تکلیف پہنچانے کا کام کر سکتا ہے، لہذا اس کو زون 6 کے جنرل سیکریٹری کے پوسٹ سے ہٹائیے، جمعیت کے رکن عاملہ کے پوسٹ سے ہٹائیے. لیکن وہ لوگ نہیں سنے. میں فونز کرتا رہا آصف عمری کو، عبد الرحیم مکی کو، شفیق عالم کو، مدد نہیں کرے یہ لوگ، انصاف نہیں کرے ہمارے ساتھ. میں نے اس میں حدیثیں لکھ کر دیا. 18/8/2015 کے بعد جب ایک میٹنگ بلائی گئی تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں سابقہ امیر غیر قانونی جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے، اور کہتے ہیں میں تم کو اہل حدیث نہیں مانتا، ایسا بولے وہ. اور شفیق عالم کہتے ہیں تم ایسا لکھتے. کیا لکھا میں نے اس میں نے صحیح بخاری حدیث نمبر 7138 لکھا، جو ابھی آپ کے سامنے پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا، وہ لکھا میں اس میں نے لکھا آپ واقعی صدر بنے ہیں تو انصاف کریے. میں رعیت میں سے ایک فرد، میرے پاس کوئی عہدے چاہیے نہیں تھا، بس میں دعوت و تبلیغ کر لینے والا ایک چھوٹا سا داعی، میں اپنے کام میں تھا، لیکن میرے لیے یہ سب جو ہے ظلم کیا گیا تو میں آپ کے پاس آیا، کیونکہ آپ نے اس کو نمائندہ بنایا ہے، ہٹائیے اس کو. لیکن اس کی مدد کرنے والے یہ لوگ ہماری مدد نہیں کرے. کیا اس سے ان لوگوں کا لین دین ہے؟ اللہ اعلم. تو کہنا یہ ہے انصاف یہ لوگ نہیں کرے. رب کا قرآن پڑھنے والے یہ لوگ، احادیث نبوی پڑھنے والے یہ لوگ، لیکن انصاف نہیں کرے یہ لوگ. اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اپنی غلطیوں کو اپنے اکیلے میں بیٹھ کر سمجھیں اور توبہ کریں، اور آ جائے قانونی حیثیت آج جس جمعیت کی، اس جمعیت میں یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں. میری اللہ سے یہی دعا ہے. اللہ کے بندو، ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. ظلم ہوتا ہے، جا کر پولیس اسٹیشن میں جھوٹے کمپلینٹس کرتے ہیں، اور اس کا بھائی ریاض سے بیٹھ کر بہت سارا کچھ فتنہ فساد واٹس ایپ اور فیس بک پر پھیلاتا ہے، عبد الخالق بن عبد الرزاق، اور پھر وہ دھمکی دے کر فون پر آتا ہے، اس کا کال ریکارڈنگ موجود ہے، میں آ کے دیکھو ایسا کروں گا وغیرہ. آیا ہے، جا کر 29 نومبر کو کمپلینٹ کیا ہے چلکل گڑا پولیس اسٹیشن میں، جھوٹا کمپلینٹ کہ ہم نے اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی وغیرہ. میں، میرے سگے بھائی اور ہمارے مسجد کے سابقہ صدر اور حلقے کے صدر، سبحان اللہ. لیکن وہ ایف آئی آر نہیں ہوا، اللہ کے کرم سے نہیں ہوا ایف آئی آر، لیکن ایک ایف آئی آر تو ہوا ہے. خیر، کس وجہ سے ہوا اللہ رب العالمین بخوبی جان رہے. ہر وہ چیز تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں ان تمام سابقہ جمعیت والوں سے جو غیر قانونی طور پر اور غیر شرعی طور پر لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے کا کام کیے، کہ تم لوگ میرا ایک جھوٹ بتاؤ اکتوبر 2010 سے، ایک شخص سامنے آ کر کھڑے ہو کر بول دے کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں آدمی کے ساتھ یہ جھوٹی بات بولے ہیں. ایک آدمی. اللہ کے بندو، الزامات لگانا آسان ہے، لیکن اس کو ثابت کرو. نہیں کر پائیں گے. اگر نہیں ہے دلیل کسی چیز کی تو اپنی زبان کو احتیاط سے کھولو. زبان میں الفاظ جو ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے لاؤ الفاظوں کو. اللہ کے بندو، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اپنی خود کی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ دار یا اپنے عزیز دوست احباب کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پر ہے اور جو حق پر ہے اس کو حق دلانے کے لیے سچی انصاف والی گواہی دینے کھڑ جاؤ، اپنے خلاف کیوں نہ ہو. سبحان اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہمیں سبق دیتا ہے. لیکن
اللہ یہدیہم الی صراط المستقیم، اللہ یہدینی و یہدیکم و یہدیہم الی صراط المستقیم، آمین۔ اللہ کے بندو، اس بندے نے وہاں پر چلکل گڑے کی مسجد میں تعمیری کام شروع کیا، آدھی مسجد یا 40% مسجد جو ہے ڈیمولش کی گئی، اس کے اندر ایک 18 سے 19 فیٹ کا گڑھا کھودا گیا، کچھ 450 گز غالباً ہو سکتی ہے، 60 لاکھ روپیز لگ گئے کہتے وہ گڑھا کھودنے میں، یعنی جو گھر تھا کرایہ داروں کا اور امام مؤذن کا، وہ گھر توڑ کر وہ گڑھا کھود دیے، 60 لاکھ روپیز اس گڑھے میں لگے اور یہ حساب دے دیے۔ اور یہ جمعیت سابقہ غیر قانونی جو تھی، شفیق عالم وغیرہ، یہ لوگ نے اپنے لیٹر ہیڈز پر یہ بھی لکھ کر دے دیے کہ عبد الکریم صاحب نے 60 لاکھ روپے کا حساب ہمیں دے دیے، اور وہ لا کر جو ہے چلکلوڑا مسجد اہل حدیث میں جو ہے نوٹس بورڈ پر لگا دیے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ حساب ان سے پوچھو، لوگوں جا کر ان سے پوچھو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، گڑھا کھودی اور 60 لاکھ، سبحان اللہ، پوچھو۔ اللہ کے بندو، ایک مسجد نہیں، یہ خود مسجد رکائے، جس اللہ کے بندے نے مسجد کی تعمیری کام کے لیے پیسے کا بندوبست کروایا اور دینے کے لیے جنا تیار بھی ہوا، لیکن یہ اپنی غنڈہ گردی، راؤڈیزم پر رہتے ہوئے پیسے دینے والے کو بھی جو ہے خاموش کرا دیے، پیسے وہ واپس، اور الزامات لگا رہے، جو پیسے دلانے کا سبب بنا اس پر الزامات لگا رہے کہ 40% مانگا اور نہیں دیتے بولے تو جو ہے پیسے جو ہے رکوا دیا اور ہمارا کنسٹرکشن رک گیا۔ قسم اللہ کی یہ جھوٹ ہے، اور یہ خود اپنے ہاتھوں سے کنسٹرکشن رکائے ہیں اور بولتے ہیں پیسہ ختم ہو گیا۔ ایک مسجد نہیں رکا یہ لوگ، دوسری مسجد ابو بکر، جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن، یہ جو مسجد ہے چار مینار حلقے میں، شفیق عالم سے جا کر پوچھئے 26 نومبر 2015 کو اس مسجد کے تعمیری کام کو رکانے کے لیے تم نے کمپلینٹ کیے، اور کمپلینٹ میں لکھے کہ اللیگل ان آتھورائزڈ کنسٹرکشن بول کے، تم اللہ کے گھر کو رکانے کا کام کرتے شفیق عالم؟ اور گولکنڈے سے اللہ کا بندہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں بول کے دکھانے والا ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، شفیق عالم کو ہمت دیتا ہے، اور پھر میر چوک پولیس اسٹیشن جا کر جو ہے کمپلین کرتے ہیں، مسجد کا تعمیری کام رکانے والے یہ لوگ، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 کی خلاف ورزی کرنے والے یہ لوگ، یہ جمعیت کے ذمہ دار، اللہ کے گھروں کی تعمیری کام رکانا اللیگل کنسٹرکشن بول کے۔ اللہ ہدایت دے ان کو۔ اللہ کے بندو، ابھی 26 نومبر 2015 کی بات بولا میں کہ انہوں نے کمپلینٹ کیے، 11 فروری 2016 کا ایک پیپر ہمارے پاس موجود ہے، شفیق عالم خان جامعی نے آر ٹی آئی میں یہ بات لکھ کر دیا کہ مجھے انفارمیشن چاہیے، فرنش دا ڈیٹیلز، کہ ہم نے جو کمپلینٹ دیے تھے اللیگل ان آتھورائز کنسٹرکشن فلاں پراپرٹی پہ جو ہو رہا تھا، اس کے اوپر آپ نے کیا ایکشن لیے، ہمیں یہ ڈیٹیلز فرنش کیجئے۔ 11 فروری 2016 کا یہ پیپر ہے، چاہیے دیتا ہوں پیپر، اور جا کر پوچھئے کہاں سے نکالے ہم یہ سب پیپر۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005 کے تحت آپ کسی کے بھی تعلق سے کچھ بھی انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں جائیے اور چالن پے کیجئے، اور آپ کو پوری انفارمیشن، وہ پیپرز جو کچھ بھی ہے، نوٹ فائل، کرنٹ فائل، سب دے دیں گے انشاءاللہ۔ وہ پیپرز ہم نے نکالے ہیں۔ اللہ کے گھر کا تعمیری کام رکانے والے یہ لوگ، یہ ہماری جماعت کی سپریم کنٹرولنگ باڈی جمعیت چلائیں گے یہ لوگ۔ جماعت کے داعیوں پر ایسے ایسے الزامات کہ والد ہارٹ پیشنٹ سوچ میں اور بیمار ہو رہا ہے، گھر والے تکلیف میں اور ساتھی لوگ تکلیف میں، اور جو اٹھنے بیٹھنے والے جو ساتھ میں ہیں ملنے والے وہ بھی جو ہے ارے یہ کیا بھائی، ایسے الزامات ان پر لگائے جا رہے، وہ سب بھی، اور ایک چرچا کا جو ہے سلسلہ چالو ہو گیا لوگوں میں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں داعی اللہ جو ہے ان پر ظلم کرنے والے، اللہ کے گھر کا تعمیری کام رکانے والے، یہ جمعیت ہماری یہ غیر قانونی جمعیت ہے۔ میں نے آپ کو پیپرز بتایا، ابھی کیا نام تھا، کیا نام سے رجسٹریشن تھا، اس کا نمبر سب بتایا، اور کیا نام 2009 میں چینج کرے اس کا کوئی رجسٹریشن نہیں۔ جا کے ان سے بینک ڈیٹیلز بھی پوچھو، میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، جا کے پوچھئے۔ ہم کو چور بولتے ہیں، کہاں ہم نے چوری کی؟ ایک ثبوت لا کر پیش کیجئے۔ ہماری
جو قانونی حیثیت والی آج جو جمعیت ہے، اس جمعیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ باغی جمعیت ہے. اللہ کے بندو کہہ لو، بغیر تحقیق کیے ہمارے خلاف میں بہت سارے باتیں کہہ لو، اللہ سے نہیں ڈر کر. کل اللہ انصاف دے گے ہم کو. اگر آج اس زمین پر ہم کو انصاف نہیں ملے گا تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور انصاف دیں گے، کیونکہ عادل ہے اللہ. قیامت کے دن کا وہ عدل کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے بندو، اللہ نے کہا انصاف کرو، لیکن یہ لوگ انصاف کرے نہیں کرے. یہ لوگ رجسٹرڈ نہیں تھے، ہم نے رجسٹرڈ کرائے. کیوں؟ کیا ضرورت تھی انہی میں مل کر جو ہے ان لوگوں کی اصلاح کرنا؟ بہت اصلاح کی کوشش کی گئی، ثبوت موجود ہے آپ کے سامنے. اصلاح نہیں کرے، الٹا ظلم کرے. 9 جنوری 2016 کو مجھے جمعیت میں بلایا جا رہا، میں نے کہا نہیں آتا ہوں. لیٹر ہیڈ لکھ کے بھیجے تو آتا ہوں، نہیں تو آپ لوگوں کے جھوٹ اور مکر کو جان چکا ہوں، اب میں نہیں آ سکتا. تو 9 جنوری 2016 کو صبح میں پولیس اسٹیشن گیا. سبحان اللہ. ایف آئی آر جو کیا گیا تھا 11 اگست 2015 کا، اس کو ری اوپن کرایا گیا. کرانے والے کون؟ اس کا بھانجا میرے گھر پہ کانسٹیبل کو لے کر گیا. سبحان اللہ. بھانجا یا رشتہ دار جو بھی ہو، لا الہ الا اللہ. ارے انصاف کے لیے حدیثیں لکھ کر دیا، ہم کو انصاف چاہیے. تم ہمارے بڑے بنے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. تم رعیت پر ایک ذمہ دار بنے ہوئے ہو. حدیث لکھ کر، حدیث سنایا بھی ہوں. میں نے 4873 نمبر والی حدیث سنن ابو داؤد کی بھی سنایا تھا 11 جون 2015 کو. وہ حدیث سنانے کے بعد ہی مجھے لیگل نوٹس بھیجا بندے نے. حدیث سنائے تو ہم کو جو ہے الزامات دے رہے لوگ، لیگل نوٹسز دے رہے. حدیث ان کو سنائے تو یہ ہم کو باغی بول رہے، اہل حدیث نہیں ہے بول رہے. سبحان اللہ. ہم اہل حدیث ہے الحمدللہ. آؤ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، اس پر عمل پہلے ہمارے پاس ہے الحمدللہ. آؤ تو صحیح ہمارے قریب. میں نے حدیث سنایا تھا 4873 سنن ابو داؤد. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامت لسانان من نار. جس انسان کے اس دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، کل قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں دے گا اللہ رب العالمین. یہاں پر تم جس سے اپنا مطلب نکل رہا اس کے سامنے اپنا تقوی دکھاؤ، اور جو تمہارے کالے کارناموں کو جانتا ہے اور تمہارے خلاف آواز اٹھایا تو تم اس کو جھوٹے کیسز میں اٹکانے کی کوشش کرو. اللہ سے ڈرو لوگو، اللہ سے ڈرو. جہنم بڑی ہولناک ہے اللہ کی. ہم پر الزامات لگانے والوں ہمارے پاس آؤ، بیٹھو اور ہمارا اخلاق دیکھو، ہمارے دلائل تو لیو. ہم سے آؤ، سوال تو کرو ہم سے، ہم جواب بھی دیتے ہیں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. اور جو آج میں نے آپ کو سوالات دیا ہوں ان سے کرنے کے لیے جا کر کیجئے سوالات. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ نام نہاد اہل حدیث ہے. میں تکفیر نہیں کرتا ان کی. میرے کو آج منافق بول رہے بول لو، مجھے آج مرتد بول رہے بول لو، مجھے کافر بول رہے بول لو. صحیح بخاری حدیث نمبر 6047 ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قذف مؤمنا بکفر فہو کقتلہ. جس کسی نے بھی کسی ایمان والے پر کفر کی تہمت لگایا، اس نے اس کا قتل کرنے کے برابر گناہ کیا ہے. یہ رب کے نبی کی حدیث ہے. اللہ سے ڈرو لوگو. کل تک میں تمہارے لیے شیخ تھا، کل تک میں تمہارے لیے داعی اللہ تھا، کل تک میں تمہارے لیے ایسا آدمی تھا کہ تم خود آ کر مجھ سے سوالات کرتے ہو اور میرے علم میں اگر دلیل کے مطابق جواب ہوتا تو میں دیتا تھا. 22 مارچ 2015 کو میرے لیے سٹیج لگایا گیا، مجھے مین سپیکر بنایا گیا نوجوانوں کی طرف سے بنسی لال پیٹ گراؤنڈ میں، اور پھر دوسرے سپیکر مونڈا مارکیٹ مسجد کے موجودہ امام صاحب کا رکھا گیا، اور صدر خطیب خطابت جو صدارتی خطاب کے لیے آئے تھے وہ عبد الرحمن فاروقی صاحب تھے. سبحان اللہ. تب تک میں اہل حدیث. 22 مارچ 2015 اور 11 جون 2015 سے میں اہل حدیث نہیں رہا ان لوگوں کے لیے. میں جادوگر ہو گیا میں ان لوگوں کے لیے. یہ انصاف نہیں ہے لوگوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی زبان کھولنے سے پہلے. سبحان اللہ. یہ لوگ اللہ کے جو داعی بندے ہیں، جو اللہ کے طرف اللہ کے بندوں کو بلانے والے جو داعی حضرات ہیں، ان کے خلاف ہے یہ لوگ. یہ اللہ کی مسجدوں کے تعمیری کام کو رکانے والے یہ لوگ جھوٹ بولنے والے،
یہ لوگ ہمارے فون پر ایک بات بولتے ہیں، وہ ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہے، کسی اور کو دوسری بات بولتے ہیں، وہ ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولنے والے، بے شک شرک نہیں کر رہے، بدعت نہیں کر رہے، لیکن تم ظلم کر رہے ہو ضرور اپنی رعیت پر، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے تم انصاف نہیں کر رہے ہو۔ یہ سب چیزیں دیکھے ہم، دیکھنے کے بعد ہم خاموش رہے، لیکن جب جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن کے ساتھیوں سے میں ملا اور پھر حقیقت کو جانا، جو ان کے خلاف الزامات سنتا رہا، لیکن جا کر جب حقیقت کو جانا کہ سید احتشام الدین نے پیسے نہیں ہڑپ لیا، 1.5 کروڑ پیسے اپنے گھر کو نہیں لے کر گیا، اپنی ذات پر نہیں خرچ کیا، بلکہ 1,32,00,000 روپے کی مسجد کی زمین خریدا اور 6,45,000 روپے کی رجسٹری کرایا، تو اپنے ابا کے نام پر یا اپنے خود کے نام پر نہیں کرا، بلکہ اہل حدیث مسلم مائنورٹی کے نام پر ہے وہ پراپرٹی۔ دیکھ لیجئے جا کر، جیسے جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن اہل حدیثوں کی پراپرٹی ہے وہ، سبحان اللہ۔ الزامات لگانے والوں، اللہ سے ڈرو، سچا ہے وہ بندہ، میں نے تحقیق کیا، اس کے بعد ان کا ساتھ دیا۔ اور سن لیجئے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کو رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے بولنے والا 6 مارچ کو میں فصیح الدین حیدرآبادی، 6 مارچ 2016 کو، جب ان کے تمام چیزوں کو جان لیا، اپنے اوپر جو ظلم ہوا تھا خاموش بیٹھ گیا تھا، لیکن جب مسجد کا میٹر اور تمام پیپر، ہر وہ چیز دیکھ لیا، ہر وہ چیز سمجھ گیا اچھے سے کہ یہ لوگ جھوٹ پر ہے، اب یہ لوگ اللہ کے گھروں کو بھی رکائیں گے۔ اب میرے جو ہے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ میں ان کے خلاف آواز کو اور بلند کروں، اور میں نے 6 مارچ 2016 کو ان بھائیوں سے کہا کہ یہ سب پیپرز ہم نکال لیے ہیں، یہ لوگ جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے رجسٹرڈ، وہ بھی ڈیفنکٹ ہو چکی سوسائٹی، اور دوسرا اپنا ٹائٹل چینج کر لیا جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد، لیکن اس کو رجسٹرڈ نہیں کرائے۔ ہم وہی نام کو رجسٹرڈ کرائیں گے، ایگزیکٹ کاپی، ہم دوسرا فرقہ نہیں بنانے جا رہے، ہم وہی ہے، ہم وہی نام کو لے کر کام کر رہے۔ لوگوں بدنام نہ کرو دوسری جماعت بنائے بول کر، دوسری جماعت نہیں بنائے۔ جمعیت جو غیر قانونی تھی، اس جمعیت کو قانونی حیثیت دی، الحمدللہ۔ اگر نوجوانوں میں سے کسی پر کچھ آفت آ جائے تو کیا ان کی قانونی حیثیت ہے کہ اپنی رعیت میں سے کسی اہل حدیث نوجوان کے لیے کھڑے ہونے کے لیے ہے؟ ان کے پاس پوچھو نہیں ہے۔ ارے یہ کیا مدد کرنے جائیں گے؟ یہ تو اور تکلیفیں دینے والے ہیں۔ اگر کسی کیس میں اٹکا ہوا ہے، جھوٹے کیس میں، تو وہ بندے کی کیا مدد کریں گے، بلکہ اور الٹا جو ہے اہل حدیث نوجوانوں پر یہ لوگ جھوٹے الزامات کے کیسز کریں گے۔ ایسے لوگ، اللہ ہدایت دے ان کو۔ ہم نے قانونی حیثیت ہماری بنائے ہیں، جماعت اہل حدیث کی سپریم کنٹرولنگ باڈی کو جمعیت کہتے ہیں۔ جو جمعیت سابقہ میں تھی وہ قانونی نہیں تھی، ہم نے قانونی حیثیت دیے ہیں۔ نہیں بھائی، انہی کو رجسٹرڈ کرا کے دے دینا تھا۔ ایسے بھی کامنٹس فیس بک اور واٹس ایپ اور دیگر میسیجز کے ذریعے آ رہے اور بہت ساری باتیں لوگ بول رہے، انہی کو قانونی حیثیت بنا کے دینا تھا، کیوں آپ نے بنائے؟ ارے میرے بھائی، اگر ان کو قانونی حیثیت بنا کر دیں گے تو اور کتنا ظلم کریں گے۔ آج اللیگل طور پہ وہ لوگ رعیت پر ظلم کر رہے ہیں، مساجدیں روک رہے ہیں، داعیوں پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان کی قانونی حیثیت بن جائے گی تو پھر کیا کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم نے کہا چینج کی ضرورت ہے، اور پھر ہم نے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد رجسٹریشن کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے، اور میرے شیخ، میرے استاد فضیلت الشیخ دکتور وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا نام بدنام کرنے والوں اور میرا نام ان کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے والوں، سنو، شیخ کے کہنے پر میں نے جمعیت رجسٹرڈ نہیں کیا، بلکہ جمعیت رجسٹریشن کرنے کے لیے ہم اپنے یہ تمام کام کو آگے کر کے شیخ تک ہر وہ چیز کی انفارمیشن رکھتا آیا ہوں۔ 2011 سے شیخ کے گھر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو ہر وہ چیز حیدرآباد کے حالات اور ہندوستان کے 19 اسٹیٹ میں جو میں جا چکا ہوں، حالات شیخ کے پاس سناتا رہتا ہوں کہ شیخ ہمارے
ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی شان ہے اہل حدیثوں کے الحمدللہ، جس کو اللہ نے سعودی نیشنلٹی دیا ہے الحمدللہ، اور وہ کعبۃ اللہ کے 10 اماموں میں سے 3 امام کعبہ کے استاد بنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، مسجد النبوی کے ایک امام عبدالباری ثبیتی حفظہ اللہ کے استاد بنے بیٹھے ہیں شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ. ان کو انفارمیشن رہنا ہمارے ہندوستان کی بلکہ میں دیتا رہتا ہوں. تو 6 مارچ کے بعد میں نے شیخ کو کال لگایا، تاریخ بول رہا ہوں 20 مارچ 2016 کو میں نے شیخ کو کال لگایا اور تفصیل سنایا. تو شیخ نے کہا کیوں ایسا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ شیخ نے مجھ سے کہا مطلب کراس باتیں کہ جو ہے اسی کو رہنے دیجئے وغیرہ، اور رجسٹرڈ جو ہے کیوں کرانا چاہتے. تو میں نے جب تفصیل پوری کھول کے اور وضاحت کے ساتھ سمجھایا، اور ہر وہ چیز سناتا آیا ہوں جو مجھ پر بھی ظلم ہوا وہ سب سناتا آیا ہوں، لیکن اب جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ایسا ہو گیا کہ مسجد کو رکائے یہ لوگ، تو تکلیف بڑی ہو گئی، اب تکلیف اور بڑھ گئی. تو میں نے شیخ کو سنایا تو شیخ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں اللہ آپ کے لیے خیر کا معاملہ کرے، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو رجسٹرڈ کرا لیجئے. جی ہاں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات بول رہا ہوں، یہ سچی بات ہے، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ دلیل موجود ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے شیخ محترم میں ان کو تقوی پر پایا ہوں 2011 سے آج تک، میں جو بھی ان کو دیکھا ہوں متقی آدمی ہیں. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو رب نے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں کہا، ان لوگوں میں سے میں ان کو مانتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ دیکھا ہوں انسان کا تقوی اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہوں شیخ نے الحمدللہ جو کہا اس سے ہمت ملی الحمدللہ، لیکن شیخ کے کہنے پر ہی ہم نے یہ قدم اٹھایا، یہ کہنا غلط ہے، سمجھ لو اچھے سے. اس کے بعد ہم نے حیدرآباد جمعیت رجسٹریشن کے لیے نام جب چنے تو جنرل باڈی حیدرآباد کے اہل حدیثوں کی جو ہے وہ آگے آئی الحمدللہ، ہے بہت سارے لوگ ساتھ میں ہیں الحمدللہ. ہم نے حبیب عبدالقادر الحامد صاحب کو امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد چنا الحمدللہ. سب سے پہلے میں، اور پھر کافی اور ساتھی لوگ بھی الحمدللہ. وہ نائب امیر رہ چکے تمہاری جمعیت کے 2009 میں، وہ نائب امیر جو 2009 میں تھے، آج ہم نے ان کو امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد بنائے ہیں الحمدللہ، جو قانونی طور پر ہے الحمدللہ. جب شہری جمعیت رجسٹرڈ کر دیے تو صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے طرف دماغ بڑھا کہ یہ لوگ یہ بھی رجسٹرڈ کرایا نہیں، ریکارڈ سسٹم میں دیکھے نہیں ملی، تو الحمدللہ کہ اب یہ لوگ ہمارے اوپر رہ کے جو ہے دباؤ ڈالیں گے، حیدرآباد میں جو ہے کام نہیں کرنے دیں گے، ہم صوبائی والے ہیں وغیرہ بولیں گے، لہذا صوبائی جمعیت بھی رجسٹرڈ کر دیتے ہیں. یہ بات ہمارے ساتھیوں کے ہمارے ذہن میں آئی، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا بھی رجسٹریشن کے لیے ہم انصاف کے ساتھ، ہاں اور انصاف کے لیے کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ، آگے بول رہا ہوں کیا بولنا ہے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے بولا گیا وغیرہ، جتنے بھی جو ہے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی جہنم سے ڈرنے والے چاپلوس لوگ نہیں تھے، ایسوں کے سامنے بات رکھی گئی. اور پھر جو ہے ایک عالم دین سے بھی بات کی گئی، لیکن وہ امیر کے عہدے پر نہیں آنا چاہے، بولے میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ میں ساتھ میں رہوں گا. تو اس کے بعد میرے ساتھیوں نے اور شیخ حبیب عبدالقادر الحامد صاحب نے خود کہا مجھے صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا امیر بننے کے لیے، لیکن میں نے کہا کہ میں چلکل گڑے کی مسجد اہل حدیث کا کچھ بھی نہیں بننا چاہ رہا ہوں، ایک عہدہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ممبر نہیں بننا چاہ رہا ہوں مسجد کا. شہری کے لیے دوڑ بھاگ کرے جو کچھ بھی کرنا تھا الحمدللہ، اس میں بھی ممبر بنو بولے، ناظم اعلیٰ بنو بولے، میں کچھ بھی نہیں بنا، ممبر تک نہیں بنا شہری جمعیت میں. آپ صوبائی کا امیر بنانے کی بات بول رہے ہیں میرے سے، میں دور گیا. بہت سارا جو ہے مجبور کیے، اصرار کیے، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے شیخ کے سامنے پھر تفصیل سناتا ہوں. اب میرے شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے ہاں کر دیجئے، تب میں ہاں کر دوں گا. اگر وہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرے خیر خواہ ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ. میں جو ہے شیخ کو کال لگا، 43 منٹس کا کال وہ الحمدللہ، اور شیخ کو تفصیل جب سنایا تو شیخ نے تو پہلے کہا کہ حبیب عبدالقادر الحامد صاحب کو صوبائی جمعیت کا جو ہے امیر بنا دیجئے، ان کو وہ بھی امیر بنا دیجئے. میں نے کہا شیخ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے استعفیٰ تیار ہے، بس میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے لیے سچائی پر تم لوگ دکھے، میں تمہاری تحقیق کر لیا، انشاءاللہ کوئی قابل آدمی آ جائے تو میں جو ہے استعفیٰ دے دوں گا، ایسا کہہ رہے وہ بندے. اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کو میں اہل سمجھ رہا ہوں اس عہدے کا، آپ لے لیجئے، میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. وہ بندہ تو ایسا کہہ رہا ہے شیخ. میں نے جب شیخ وصی اللہ صاحب حفظہ اللہ سے کہا تو شیخ محترم وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے کہا جب اب مجبور کر رہے اور اب کوئی تیار نہیں ہو رہے، اور ایسا نہ ہو کہ اب ان کو معلوم ہو گیا شہری جمعیت رجسٹرڈ ہو گئی،
جا کر وہ صوبہ ہی نہ کر دے. یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. لہذا اب جب یہ تفصیل آپ سنا ہے تو بسم اللہ کہہ دیجئے صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے. جب میں نے کہا, پھر شیخ نے مجھے بہت ساری دعائیں دیے اور میں نے صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے امیر کے لیے الحمدللہ سگنیچر کر دیا, اور یہ کہا کہ سابقہ میں ربر سٹیمپ جو لوگ تھے میں ویسا نہیں بنوں گا, مطلب خود مختار رہوں گا انشاءاللہ, ڈیسیشن جو ہے لینے والا کسی بھی کام میں انشاءاللہ, اور وہ بھی علماء سے مشوروں کے ساتھ انشاءاللہ. یہ میں نے کہا. اور پھر اس پریس کانفرنس میں بھی میں نے کہا. وہ پریس کانفرنس جانے کے بعد بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بولنے لگے. میں اب آپ لوگوں سے یہ آیت سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہر ایک کو یہ آیت سناؤں گا, عوام کو, علماء کو, سابقہ لوگوں کو. سب سے پہلے علماء کی خدمت میں ادباً گزارش ہے. رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ مائدہ آیت نمبر 8. ترجمہ علماء جان رہے ہیں انشاءاللہ. ادباً گزارش ہے کہ ممبروں سے ہمارے خلاف میں بغیر تحقیق کے کچھ نہ کہیے. جمعہ کے خطبات میں ہو یا اور دیگر دروس میں ہو یا جلسے میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو, ہمارے خلاف میں کچھ نہ کہیے. پہلے آئیے ہماری تحقیق کیجئے. کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ عوام کو تو قرآن حدیث سنا رہے, اس پر آپ عمل نہیں کر رہے, تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے پاس گناہگار ہو جائیں گے. لہذا ادباً گزارش ہے کہ حق کے ساتھ سچائی کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جائیے. تحقیق کیجئے کون حق پر ہے اور کون جھوٹ پر, تحقیق کیجئے. لیکن تحقیق سے پہلے اگر کسی کی محبت میں آپ ہمارے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جھوٹ, یہ غلط چیز ہے, یہ گناہ کی بات ہے. سورہ نساء آیت نمبر 135 بھی آپ لوگوں کو یاد دلا دوں اے میرے علماء کہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی غنی ہو یا کوئی فقیر, اللہ رب العالمین ان کے لیے زیادہ حقدار ہے. آپ کسی مالدار آدمی کے وجہ سے سچ کو چھپا کر جھوٹ کی تائید کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. حیدرآباد کا کتنا بھی بڑا مالدار آدمی رہنے دو, آپ لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس غنی آدمی کو نہ دیکھیے, حق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایسا نہ ہو کہ فقیر کی تائید میں اگرچہ کہ وہ جھوٹ پر ہو, اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کے لیے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین کا قرآن اور نبی کا فرمان آپ کو جتنا بھی یاد ہے آپ لوگ اس پر پہلے عمل کیجئے. ہم سے ملے بغیر ہمارے خلاف میں کچھ نہ کہیے. ایسا نہ ہو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں جو سبق ملا ہے ان میں سے آپ نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ نے کہا کہ تم تحقیق کیے بغیر قوم کو اپنی جہالت میں نقصان نہ پہنچا دو, پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہونا پڑے. اس لیے پہلے ہم سے مل لیجئے, تحقیق کر لیجئے. ہم لوگ قانونی حیثیت والے لوگ ہیں آج الحمدللہ. اس تلنگانہ اسٹیٹ کے عوام میں جو کوئی بھی اہل حدیث بندہ جو کچھ بھی تکلیف میں ہے وہ ہم سے مل سکتا ہے. ہم ان کو انصاف دلانے کے لیے کھڑیں گے انشاءاللہ. خصوصیت کے ساتھ امیر بنائے جانے کے وجہ سے بول رہا ہوں, امیر بنایا گیا ہوں تو بول رہا ہوں کہ انشاءاللہ انصاف دلانے کا کام کروں گا. ناانصافی میں اپنی رعیت پر نہیں ہونے دوں گا, کسی سے بھی, اور مجھ سے تو ناانصافی نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے تقویٰ دے, آمین. علماء کے بعد عوام سے کچھ کہوں گا کہ رب نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے خوب اچھی طریقے سے.
اور شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بن جائیے. ایسا نہ ہونے پائے کہ ابا اور دادا پرانی دکان سے جو ہے سودا لیتے تھے ہم بھی وہیں سے لیں گے. غلط ہے ایسا اندھی تقلید کرنا. سمجھ رہے پیارے؟ انشاءاللہ دیکھیے، آئیے ملیے ہم سے، ہمارے دلائل تو دیکھیے کہ ہم نے ان کی اصلاح کی کوشش کیے، یہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کر لیے، اس لیے ہمیں یہ قانونی قدم اٹھانا پڑا. اور شاید اللہ نے ہمارے لیے جو ہے یہ رکھا تھا، ان کی عقلوں پر تالے تھے، یہ لوگ نے اپنی قانونی حیثیت نہیں بنائے، غیر قانونی اور غیر شرعی کچھ کاموں میں ملوث رہے، اور وہ راستہ ہمارے لیے کھلا رکھا ان لوگوں نے، اور ہم نے اس کو جو ہے پورا کر دیا الحمدللہ. تو عوام سے کہوں گا کہ ادباً گزارش ہے کہ جھوٹے لوگوں کی جھوٹی باتوں کو سچ نہ مانو، دوسرے طرف آ جاؤ، ذرا تحقیق کر لو. انصاف پر قائم رہنا پرہیزگاری ہے. رب نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہا انصاف پر قائم رہیے، اللہ سے ڈریے لوگو، اللہ سے ڈریے. ان کی باتیں سن رہے ہیں اور بس وہ سچ ہے، اب ہم کو جو ہے کوئی مطلب نہیں کہ رجسٹرڈ رہن دو ان رجسٹرڈ رہن دو، ہم پرانوں کے ساتھ رہتے ہیں. پرانے بہت سارے ایسے کام کیے اہل حدیث مسلمانوں کے ساتھ جو تکلیف دہ کام ہے، جو غیر قانونی اور غیر شرعی کام ہے، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کی تعمیری کام رکانے والے، اور یہ کہتے ہیں عوام میں سے لوگ انصاف نہیں کرتے ہوئے کہ یہ پرانی جمعیت علماء کی جمعیت ہے، نئی جمعیت داعیوں کی جمعیت ہے. ایسا تو پرانی جمعیت میں عارف عبد الغنی کون ہے؟ انور بن عبد الرشید کون ہے؟ عالم ہے. ایوب قریشی صاحب کون ہے؟ یہ عبد الکریم بن عبد الرزاق کون ہے؟ عالم ہے یہ لوگ، تمہاری جمعیت کے ہیں نا یہ لوگ. بھائی انصاف سے کام لو. کچھ بھی بولے جا رہے سبحان اللہ. کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ علماء کی جمعیت ہے جو پرانی جمعیت ہے، اور یہ جو نئی جمعیت بنی ہے جاہلوں کی جمعیت ہے. اچھا، پرانی جمعیت میں پورے علماء ہے، میں اسی کو عالم مانوں گا جو اس آیت کے مطابق عالم ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28. بے شک اللہ کے بندوں میں علماء وہ ہے جس کے پاس اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی خشیت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی خشیت کے ساتھ اس علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی خشیت کے ساتھ اس علم کی تبلیغ کرتے ہیں، وہی علماء ہے اللہ کے بندوں میں. سند یافتہ علماء کو بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. یہ ڈیزائنڈ کورس کے جو علماء ہے بے شک ہم ان کا ادب احترام کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں گزارے ہیں اپنے گھروں سے دور رہ کر علم حاصل کرنے کے لیے. جتنا سلیبس کا علم حاصل کرنا تھا ایگزام لکھ کر عالمیت کی یا فضیلت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اتنے علم کے علماء یہ ہے. اور پھر اگر فارغ ہونے کے بعد ممبریں سنبھالے ہوئے مساجد کی درس دے رہے، خطبات دے رہے، تو پھر اس کے لیے جو تیاری کرنا پڑتا، وہ علم جو حاصل کرنا پڑتا، اس علم کے بھی وہ عالم ہے. مکمل شریعت اسلام کا علم ہر ایک عالم کے پاس نہیں رہتا، سمجھ لیجئے. نے علماء کے خلاف بول رہے. ارے میرے بھائی، اللہ کی خشیت نہیں ہے، جھوٹ بول رہے. قسم اللہ کی جھوٹ بولے ہیں کئی مرتبہ، میرے سامنے بھی ہو چکا ہے، میرے پاس دلائل موجود ہے. یہ جھوٹ بولنے والے علماء نہیں ہو سکتے. جی ہاں، نام کے علماء ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء یہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندو، ایسا نہ کہو کہ پرانی جمعیت میں علماء ہے، نئی جمعیت میں جہلا ہے. نہیں، اگر نئی جمعیت میں علماء نہیں دکھ رہے ہیں، یاد رکھو حرام طریقے سے زکوٰۃ کھانے والے ہم نہیں ہیں. نئی جمعیت والے الحمدللہ، صوبائی ہو یا شہری، حرام طریقے سے کچھ بھی سٹیپ اٹھانے والے نہیں ہیں، یعنی کیسز کرنے والا عمل ہو یا جو کوئی بھی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے سود نہیں لینے والے ہیں الحمدللہ. ہم ان میں سے ہے یا نہیں ہے لوگ نہیں جانتے، لیکن میں کسی کو جانتا ہوں. تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ علماء کی اور یہ جو ہے جہلا کی. ایسا نہ کہو. آؤ تحقیق کرو، تحقیق کرو. بغیر تحقیق کے جو ہے کسی پر الزامات نہ لگاؤ، نہیں تو گنہگار ہو جائیں گے اللہ کے پاس. ادباً گزارش ہے عوام سے کہ مہربانی کیجیے اپنے آپ پر، ہم پر، کہ آپ لوگ جو ہے دیکھیے، تحقیق کیجیے، آئیے ہم سے ملے، ہمارے سوالات لے جا کے ان سے سوالات کیجیے.
اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ہم یہ غیر قانونی کام نہیں کریں گے، غیر شرعی کام نہیں کریں گے، انصاف کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2587 ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے مال کا عطیہ دیے اور میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گواہی نہ لے لیں یا رسول اللہ کو گواہ نہ بنا لیں۔ میرے والد یعنی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کو لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیے، کیا تم نے جو عطیہ ان کو دیا ہے تمام اولاد کو بھی دیا ہے؟ تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نے کہا نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ سبق کیا ملتا ہے؟ گھریلو ایک معاملہ ہے، ایک اولاد کو مال میں سے کچھ دے دیے، دوسروں کو نہیں دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ یہاں پر رعیت کے بڑے بنے بیٹھے ہیں اور رعیت پر جو ہے ان کا انصاف نہیں ہے، تو ایسے بے انصاف لوگوں کو آپ اپنا بڑا مانو گے؟ میں مانا تھا، ان کو حدیث یاد دلانے لکھ کر دیا تھا، ان کے پاس میرے کئی کالز گئے، میں گیا لیکن مجھے ہکالے مرکز سے، قسم اللہ کی بولوں آفس سے ہکالے، باہر بیٹھو بولے یہ لوگ۔ میں داعی تھا نا تمہارا، یہی شفیق عالم، میرے کو اچھا یاد ہے 13 فروری 2015 مجھے یاد ہے، وہ جمعہ بھی یاد ہے، اس کے بعد مجھے 22 منٹ کا جو آڈیو بنایا گیا وہ آڈیو کے لیے پرمیشن دینے والے یہی شفیق عالم، میرے پاس 16 منٹ کا کال ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں تمہارے لیے داعی تھا، تمہارے لیے ترجمانی کرنے والا تھا۔ بدعتی لوگوں میں سے اگر کچھ مسئلہ آیا ہے تو اس ویڈیو کا رد کرنے کے لیے میرے سے ویڈیو بنائے شفیق عالم آپ، اور آج میں باغی ہو گیا، صرف تمہارے کچھ کالے کاموں کو دیکھ کر تمہارے اصلاح کی کوشش کیا، تم اصلاح نہیں کرے تو تمہارے خلاف میں جو ہے ایک قانونی حیثیت والی جمعیت بنا کے کھڑا کر دیا، تو تم آج مجھے باغی کہتے ہو۔ قسم اللہ کی میں کہہ رہا ہوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کا امیر بنائے جانے پر یہ کہہ رہا ہوں، ایک ایک اہل حدیث پورے تلنگانہ اسٹیٹ کا انشاءاللہ میری رعیت میں اگر ان پر تکلیف آئے گی کسی کے طرف سے، دیگر فرقے والوں کے طرف سے، اہل حدیثوں کے طرف سے، نام نہاد جو اہل حدیث تکلیف پہنچاتے، میں انشاءاللہ انصاف دلانے کے لیے کھڑوں گا، انشاءاللہ اللہ مجھے ویسی قوت دے، آمین۔ پلان کیے ہر وہ چیز کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، انڈین کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھے ہیں، اس میں سے جو کچھ بھی ہمارے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں الحمدللہ فائدہ اٹھائیں گے، سمجھ رہے؟ اللہ کے بندو، ہم تو انصاف والا کام کریں گے، آئیے ملیے، اپنی تکلیفیں لے کر ہمارے پاس پہنچیے، سنائیے، تمام اضلاع کے اہل حدیث بھی پورے صوبے تلنگانہ میں سے آئیے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ ہم کہیں گے کہ ہماری تحقیق کیے بغیر زبان طارق کو لگانے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی جہنم بڑی ہولناک ہے، چاہے وہ سابقہ جمعیت والے ہو، چاہے وہ ان کی تقلید کرنے والے عوام میں سے ہو، اللہ سے ڈرو اے میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا۔ معاملات میں، گھریلو معاملات میں نبی نے انصاف کرنے کا حکم اپنے صحابہ کو دیے، ہم کو کرنا چاہیے معاملات میں انصاف۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے سائے میں کل ہوں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، ان میں ایک وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرنے والے حکمران، عدل کرنے والے حکمران، عدل یعنی انصاف کرنے والے ذمہ دار لوگ رعیت کے، وہ لوگ کل اللہ کے سائے میں ہوں گے اگر انصاف کریں گے تو۔ انشاءاللہ ہم حدیثیں پڑھ رہے، حدیثیں سنا رہے تو اس پر عمل کرنے والے بنیں گے اور عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہم کسی پر جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گے، ہم انصاف پر قائم رہیں گے، انشاءاللہ عوام دیکھے گی۔ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات اعلی فہم السلف سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔
جیسے سمجھنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان میں ہم محبت و اخلاق کا جب پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ عوام خود ہم سے جڑے گی۔ آج تم اپنی میجارٹی دکھا رہے ہو، میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو بس سچوں کی ضرورت ہے، ہم کو تقوی والوں کی ضرورت ہے، ہم کو انصاف پر قائم رہنے والوں کی ضرورت ہے، انصاف کے لیے سچی گواہی دینے والوں کی ضرورت ہے۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں جو اللہ نے کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین پر انسانیت کو نفع پہنچانے والے بہت تھوڑے ہوا کرتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں، تو ہمیں انسانیت کو نفع پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ ہم سے جڑیں گے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ۔ آج جو زبانیں ہماری خلاف میں کچھ کہہ رہے بغیر تحقیق کے، وہ بھی کل انشاءاللہ سچائی جان کر ہم سے جڑیں گے، ہمیں یقین ہے اللہ پر انشاءاللہ، کیونکہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم سچے ہیں، انشاءاللہ سچے رہیں گے ہم، اور ہم سچائی کی تبلیغ کرتے رہیں گے، تکلیف جھیلیں گے، تکلیف برداشت کریں گے انشاءاللہ، لیکن لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہم نہیں کریں گے، پیس مینٹین کریں گے پورے اسٹیٹ تلنگانہ میں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ پورے ہندوستان کے صوبوں میں بھی یہ بات ہم پہنچائیں گے کہ اگر آپ کی جمعیتیں غیر قانونی حیثیت میں ہے تو آپ اپنی صوبائی جمعیتوں کو، شہری جمعیتوں کو بھی قانونی حیثیت دیجئے، تاکہ کوئی اہل حدیث نوجوان یا کوئی اہل حدیث مرد آدمی یا کوئی اہل حدیث عورت شک کی بنا پر ٹیررزم کے ایکٹ میں نہ اٹکا دیا جائے۔ ہم قانونی حیثیت بنا کر کھڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے کئی نوجوان شک کی بنیاد پر بے گناہ نوجوان جو ہے اٹکائے جاتے ہیں عجیب و غریب کیسز میں، ہم ان کے لیے آواز اٹھانے والے بننا، قانونی حیثیت ہماری بنا کے رکھنا۔ ان کی قانونی حیثیت نہیں تھی، نوجوانوں کے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن ان کی قانونی حیثیت نہیں تھی، یہ کچھ نہیں کرے، بس کانفرنسز کیے اور بہت کچھ کام کیے کتاب و سنت کا، لیکن ایسے بھی کام کیے جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والے اور ہندوستان کے قانون سے بھی ٹکرانے والے لوگ کام کیے۔ ہم وہ کام انشاءاللہ نہیں کریں گے، کام کر کے دکھائیں گے، امن والا کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اور یقین اللہ پر مضبوط ہے، توکل اللہ پر مضبوط ہے ہمارا انشاءاللہ کہ اللہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہم یہ جانتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور مصیبتوں میں سے نکالنے والے وکیل بن جاتے ہیں اللہ۔ اے اللہ کے بندو ہم سے ملو، ہماری تحقیق کرو، انشاءاللہ پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک آخری حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1827 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انصاف پر قائم رہنا پرہیزگاری ہے جو عنوان تھا، اس کے تعلق سے آخری حدیث 1827 صحیح مسلم، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو لوگ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اور وہ لوگ جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے حکم اپنے گھر والوں پر اور ان پر اور وہ کاموں پر جو ان کے سپرد ہے اس میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ سبق کیا ملا حدیث میں؟ نور کے ممبروں پر رہیں گے انصاف کرنے والے، رحمان کے دائیں جانب رہیں گے، یہ سبق ملا ہے۔ اگر نور کے ممبروں پر رہنا چاہتے ہو رحمان کے دائیں جانب تو آ جائیے انصاف کرنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، انصاف کرنے والے بن جائیے، اللہ کی عظیم نعمت ملے گی کل قیامت میں انشاءاللہ۔ اور پھر ان کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں پر اور وہ کام جو ان کے سپرد ہے اس میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر کام گھریلو ہو یا اور جو کچھ بھی کام ہمارے سپرد ہیں اس کام میں، ان کاموں میں انصاف سے جو ہے کام لیتے ہیں، انصاف کا اہتمام لازم رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ کل اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو تقوی والا بنائے، تقوی کے لباس ہم کو اللہ پہنا دے، تقوی کے کلمات ہم بولنے والے بن جائیں، ہم کو اللہ موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہیں، ہم ہر حال میں انصاف پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ ہم اگر کہیں غلطی میں تو ہم اپنے خلاف میں گواہی دیں، اور ہمارے بھائی سچائی پر ہے تو ان کے لیے ہم سچی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق دے، آمین۔ اللہم البسنا لباس التقوی والزمنا کلمۃ التقوی وامتنا حین ترضى۔ اللہم اصلح
أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا وهاب، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب